الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر اور اس سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج پھر مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شان ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ مزید عرض کریں گے۔ دوبارہ پھر وہی ہمارا بنیادی عقیدہ بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی بھی شخص کسی کو بھی
کسی بھی طرح سے نبی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ بار بار آپ سماعت فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیہ مبارکہ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو زبانی یاد کریں، اس آیہ مبارکہ کو زبانی یاد کریں، کثرت سے اس کا وظیفہ رکھیں، اور پھر خاتم النبیین کا جو لفظ اس کے اندر آیا اس کا صحیح معنی و مفہوم جو ہم عرض کر رہے ہیں اس کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ بڑا اہم ترین لفظ حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی جگہ ایک نیا نبی تشریف لاتا اور لوگوں کی رہنمائی کرتا۔ اب یہاں حدیث پاک کے اندر لفظ سیاست کا استعمال ہوا۔ یہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بنیادی معنی ہے دیکھ بھال کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ اب ظاہری بات ہے جو بھی نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر لوگوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر لوگوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہمارے عرف کے اندر اب ایک تقسیم کر دی گئی کہ جو انتہائی ظالم و جابر شخص ہو، جس کا دین سے دور دور تک کا تعلق نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بندہ سیاسی ہو گیا۔ سیاست کو ہم نے الگ کر دیا، مذہب کو ہم نے الگ کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کیا گیا تاکہ ہمارا ذہن ہی یہ بن جائے کہ ہم نے مسجد میں اگر جانا ہے تو صرف اور صرف نماز روزے سے متعلق گفتگو ہو، ہمارے کاروبار کو مسجد میں ڈسکس نہ کیا جائے، ہماری معاشرت کو مسجد میں بیان نہ کیا جائے، ہم حلال کھائیں ہم حرام کھائیں ہمیں کوئی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ کرتا رہے، اسے مسجد کے ممبر پر ڈسکس نہ کیا جائے کہ چوری کی سزا کیا ہے، یہ کام کیسا ہے۔ کوئی بندہ اگر شراب پیتا ہے تو وہ اپنے مزے کے اندر مست ہے۔ اب نتیجہ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہم میں سے اکثر ایسے حضرات ہیں کہ جو اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اسی کو دین بیان کیا جائے، بس اسی کو دین سمجھا جائے۔ اگر میرے عمل کے خلاف کوئی ذرہ برابر بھی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اولاً تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر چلیں بفرض محال کہیں کسی کھانے میں جا کر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ جو منافرت اور نفرت کی دیوار کھینچ دی گئی کہ یہ بندہ مذہبی ہے، یہ بندہ سیاسی ہے، اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دوبارہ پھر اسی بات کی طرف پلٹ کر آئیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی حیات طیبہ ہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم قرآن کریم میں بار بار یہی تو بات پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر بحیثیت مسلمان ہم حضور کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کبھی سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مصلی کے امام بھی ہیں اور مملکت کے سربراہ بھی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت جہاں ایک مذہبی رہنما ہیں، اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، تو کیا ہم نہیں جانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بدر میں جا کے صحابہ کو لڑنا بھی سکھایا ہے؟ تو گویا آپ مصلی کے امام بھی، مسجد کے امام بھی، چیف آف آرمی سٹاف بھی، ہر اعتبار سے جو کوئی عہدہ بن سکتا تھا بیک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے ہی عہدے موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے جانشین بنے، آپ کے خلیفہ بنے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیک وقت آپ مصلی رسول کے وارث بھی، بیک وقت آپ کمانڈر ان چیف بھی، بیک وقت آپ پوری مملکت کے امیر بھی۔ جو حکم نامہ جاری ہونا مسجد سے جاری ہو رہا ہے، ساری رعایا اور ساری مملکت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی پابند ہے۔ جب تک یہ معاملات چلتے رہے، جب تک یہ معاملات چلتے رہے کہ جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ مصلی رسول کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو دینی مسائل ہیں کہ اولاً اگر دیکھا جائے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے تو اس کی ترتیب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اب جب تک یہ ماحول ہمارے سامنے رہا کہ تمام فیصلے مسجدوں کے اندر ہوتے رہے، جو مصلی رسول کا وارث وہ بیک وقت قاضی بھی تھا، قاضی القضاۃ چیف جسٹس بھی تھا۔ اب جب تک یہ انداز ہم نے اختیار کیے رکھا، اور یہ ایک مذہبی انداز ہے، یہ کوئی سیاسی انداز نہیں۔ سیاست تو ہم نے اب شروع کر لی اور اس کو ایک غلط لفظ کے طور پر ہم استعمال کرنے لگے۔ کاش کہ ہم سیاست کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ جائیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ واقعی سیاست کو دنیاوی کام نہیں، سیاست بھی بیآئینی ہی ایک دینی کام ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ ان کے انبیاء کرتے تھے۔ بولیے کون کرتے تھے؟ اب اگر سیاست اتنا ہی برا کام ہوتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی اس کے اندر ملوث نہ ہوتا۔ سیاست کا میں نے پہلے معنی عرض کیا، سیاست کا معنی ہے دیکھ بھال کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے معاملات کو بہتر انداز میں اور بہتر اطوار اور طریقے سے صحیح طور پر سر انجام دینا۔ اب جب یہ معنی ہمارے سامنے آئے تو پھر آج کے بعد جتنے ہم یہاں پر حضرات موجود ہیں، کم از کم ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی آپ تقریر سنیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات قطعی طور پر نہیں آنی چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ کر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس سیاست کو بیان کرتے ہیں اور ہم جس کو سیاست سمجھتے ہیں وہ تو عین دین ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے، وہ لوگوں کے امور کی نگرانی کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میرے آنے کی بشارتیں، میرے آنے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے۔ اور پھر ان خلفاء، جانشینوں اور نائبین کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ایک تو خلیفہ کا وہ معنی اور مفہوم جو ہم سادہ انداز میں سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
آپ کے جانشین بنے جناب یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے نمبر پر بولیے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر جناب مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو معنی اور مفہوم یہ ہے خلفاء کا، لیکن ایک معنی اور مفہوم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے صحابہ کرام نے پوچھا، من خلفاؤک یا رسول اللہ، من خلفاؤک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہوں گے، آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد میرے خلفاء وہ ہوں گے جو میری حدیث روایت کریں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، وہ حقیقی معنوں میں میرے جانشین اور میرے خلفاء ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ احباب جو حدیث پڑھتے ہیں، وہ حضرات جو حدیث سیکھتے ہیں، وہ حضرات جو حدیث سیکھنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے خلیفہ ہونے کی حضور نے بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے حضرات ذہنی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور وہ حضرات جو حضور کے مصلی پر کھڑا ہے، جو حضور کے مصلی کا وارث ہے، ہم اسے بھی کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے ہاں ایک عرف، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ شاید مصلی پر تو وہ بندہ کھڑا ہوگا کہ جو نہ دین کا ہو نہ دنیا کا ہو، جو لاوارث ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید حضور کے دین کا، حضور کے مصلی کا وارث وہ بندہ ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ اب آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم اس نے حفظ کر لیا، محنت کی، 1 سال لگایا، 2 سال 3 سال 4 سال لگائے، اس نے قرآن کریم اس نے حفظ کر لیا۔ اولاً تو وہ اس بات کا مستحق ہوا کہ وہ دیگر حضرات سے بہتر ہو گیا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے، نمبر 1۔ دوسری بات، میں آپ احباب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے آج تک سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو وقت کا وزیر اعظم ہو؟ ذخیرہ یا حدیث میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک روایت ہمیں اس طرح کی ملتی ہے کہ قیامت کے دن 7 حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا 7 میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عادل، امام عادل، ایسا شخص جس کو میرے رب نے حکمرانی عطا کی اور پھر وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا رہا، انصاف کے فیصلے کرتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر معاملہ اس طرح ہو جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن ہے۔ لہٰذا جو بندہ حضور کے مصلی کا وارث ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کبھی بھی اس کے بارے میں تنگ نظری کا اظہار نہ کریں، کبھی اس کو حقیر مت سمجھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کیا ہے تبھی تو وہ مصلی پر جا کے کھڑا ہوا ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہو جانا کون سا کوئی عام سی بات ہے؟ ہم میں سے ہزاروں حضرات ہوتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میں سے ایک ہی چنا جاتا ہے، ایک ہی منتخب ہوتا ہے جس کو ہم اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والوں سے محبت کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھنے والوں سے محبت کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے۔ کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری قدر کر لیں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ اور پھر آپ دیکھ چکے ہیں کہ آج حالات کیا ہیں۔ آج اسلام پر حملے نہیں ہو رہے، آج جناب وہ حضرات جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا تھا وہ کیسے کیسے بل پاس کر رہے ہیں،
اگر آپ کو معلوم ہو جون کے مہینے میں یہ غالباً کم و بیش اس کے قریب قریب پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک ایسا بل پاس ہوا، میں اور آپ اگر اس کو ڈسکس کریں تو ویسے ہی ہمارے سر شرم سے جھک جائیں۔ اس کا میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس بل کا جو ہمارے معزز ارکان اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہیں تو وہ بھی سارے حضرات مسلمان، کیا ہم نے حضور کا کوئی زیادہ کلمہ پڑھا ہے؟ کہ جو میں یہاں بار بار بولتا رہتا ہوں اور آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیا آپ حضرات نے زیادہ کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کلمہ تو حضور کا ساروں نے ہی پڑھا ہے نا۔ دعویٰ تو جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع اور معاملہ آتا ہے، دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہمارے خلاف فتوے نہ لگائے جائیں۔ تمہارے خلاف فتوے کون لگاتا ہے؟ جو بندہ عاشق رسول ہوتا ہے، میں بار بار عرض کر چکا، اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں عاشق رسول ہوں، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا رہن سہن بتاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ حضور کا سچا غلام ہے۔ اب بل کیا پاس کیا آج سے 2-4 مہینے پہلے، اور پھر ابھی تازہ ترین جس کی بحث چل رہی ہے، اللہ اکبر، کہ اگر یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی، اس کے اعلیٰ ترین اداروں میں بیٹھنے والے حضرات ہمارے بارے میں کیا سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف کس انداز میں وہ چل رہے ہیں۔ ایک بل پاس کیا گیا قومی اسمبلی سے، جس کا ایک شک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر بچی یا بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، بچی آپ کی بیٹی ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو، جو انہوں نے بل پاس کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچی یا بچہ جوان ہو گیا، اب بچی کے تعلقات ہو گئے کسی لڑکے سے، ہم جس کو سادہ انداز میں کہیں جناب اس کا بوائے فرینڈ ہو گیا، اس کے تعلقات کسی لڑکے سے ہو گئے، اب وہ بچی اس لڑکے کو اپنے گھر لا رہی ہے، اس کے ساتھ راتیں بسر ہو رہی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغیر نکاح کے، اس کے ساتھ دن بسر ہو رہے ہیں بغیر نکاح کے۔ اب اگر اس بچی کا بھائی، ماں، باپ یا کوئی بھی سربراہ اسے کہے کہ تو یہ کیا کر رہی ہے، ہمارے پاکستان کے ادارے اس بچی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ تو کورٹ کے اندر چلی جا، کورٹ میں جا کر اپنے ماں باپ، بھائی یا جو بھی تمہارا سرپرست ہے جو تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم نے اس لڑکے کو آئندہ گھر نہیں لانا، تم نے آج کے بعد اس کے ساتھ نہیں پھرنا، ان کے خلاف کورٹ میں درخواست دائر کرو۔ اب کورٹ میں جج صاحب بلائیں اس کے باپ کو اور کہیں کہ تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے، اس بچی سے تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ کہے گا یہ میری بیٹی ہے، میں نے ساری زندگی اپنی ساری عمر کی کمائی اس کے اوپر لگائی ہے، اس کی تربیت کی ہے، لیکن آج یہ غیروں کے ساتھ پھر رہی ہے اور اسلام کے بھی تو یہ خلاف ہے۔ اب جج صاحب فیصلہ کیا کریں گے؟ جج صاحب فیصلہ کریں گے، بل کیا تھا؟ آزادی اظہار ہو گئی جناب، گھروں کے اندر تشدد ہوتا ہے، اس تشدد کو ختم کیا جائے، اللہ اکبر۔ اب وہ فیصلہ کریں گے، اولاً باپ کو روکا جائے گا کہ آج کے بعد تو نے اپنی بچی یا بچے کو اس کام سے منع نہیں کرنا، وہ جس کے ساتھ پھرنا چاہتی ہے پھرے، اللہ اکبر۔ پھر بھی اگر باپ، بھائی، سربراہ باز نہیں آئے گا تو پھر آگے والی بات سنیے، جج باپ کو، بھائی کو، سربراہ کو اس کے اپنے ہی گھر سے بے دخل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، باپ کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ تیسری، پھر بھی اگر معاملہ نہیں حل ہوتا اور پھر وہ اپنے گھر آتا ہے دوبارہ، تو پھر باپ، بھائی یا سربراہ کے ہاتھ کے اندر ایک ٹریکر لگایا جائے اور اسے جناب یتیم خانے، دارالامان یا جہاں بھی کہیں کو اولڈ ہوم یا کوئی سرکاری بنایا ہو وہاں پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو پھر وہ سیدھا جیل جائے گا۔ یہ بل ہمارے پاکستان کے اندر پاس ہو رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم کو توڑ پھوڑ کریں، لیکن کم از کم ہم اتنا اختیار تو رکھتے ہیں کہ جن حضرات کو ہم نے منتخب کیا، اولاً تو وہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں، اگر بفرض محال کبھی آ بھی جائیں 5 سال میں، کبھی آ بھی جائیں تو کم از کم ہم اتنا تو اختیار رکھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے کہ آپ اسلام کے مخالف بل پیش کریں گے وہاں پر جا کر، اور انہی حضرات کی حکومت کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ ابھی نیا تازہ ترین جس پر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے، آپ حضرات کی آگاہی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ بل ابھی پاس نہیں ہوا لیکن ایک صاحب تک پہنچا دی گئی اس کی کاپی تاکہ وہ اس کو سٹڈی کرے اور ان حضرات کی حمایت کو حاصل کیا جائے۔ اب معاملہ کیا چل رہا ہے؟ قانون یہ بننے جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہ اگر کوئی بھی 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ اسلام قبول کرے گا، اولا تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ 18 سال سے کم عمر
کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے ملک کے اندر قانون پاس کیا جا رہا ہے. ایک دوسری صورت، 18 سال سے اوپر اگر کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، اب اسے اولاً اپنے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دینی پڑے گی تبدیلی مذہب کی. تبدیلی مذہب کی جب وہ درخواست دے گا تو وہ صاحب جو اقتدار پر تشریف فرما ہے وہ اسے نوٹس جاری کریں گے، اور پھر اس غیر مسلم کو جو اس کا مذہبی رہنما ہوگا اس کے پاس بھیجا جائے گا کہ وہ دوبارہ اس کی ذہن سازی کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ اسلام کی طرف کیوں پلٹ آیا، دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے. جب پھر 90 دن تک 3 مہینے تک اس شخص کو تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے گا، اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں، عیسائیت کے بارے میں بتائیں، یہودیت کے بارے میں بتائیں، سکھ الی آخری جو بھی مذہب دنیا کے اندر اب تک رائج ہیں ان کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور ذہنی طور پر اس شخص کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ وہ ویسے ہی توبہ کر جائے گا کہ میں کس مذہب میں آنا چاہتا ہوں. تو گویا اب یہ جو ہمارے ہاں ایک حالات اور ہوا بنائی جا رہی ہے، اس میں ہم سب نے رکاوٹ بننا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں ہم سب نے انشاءاللہ رکاوٹ بننا ہے. رکاوٹ کس انداز میں بنے گے کہ میں جس طرح اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میری آواز صرف آپ حضرات تک محدود ہے، یہ پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی حالات کے مطابق نہیں چلیں گے. اگر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو صراحتاً یہ کام کرے دین اسلام کے خلاف ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں گے. بولیے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اس کا آواز بلند کرنے کا انداز ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے علاقے کے جتنے حضرات منتخب ہیں، ہم کم از کم اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے سڑک نہیں بنی، وہ اپنے کام کے لیے 10 اس کے چکر لگا سکتا ہے، تو کم از کم ہم یہ بھی تو ایک بار پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی حکومت اسلام کے خلاف یہ بل پیش کرنے جا رہی ہے، آپ اس میں رکاوٹ کیوں نہیں بنتے؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم نے آج اس بل کو پاس ہونے سے نہ روکا تو پھر یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ ہمیں مسجدوں سے اٹھا کے تو باہر پھینک دیا جائے گا. ایک وقت اللہ نہ کرے اسی ملک پاکستان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنا مشکل، مسلمان ہونا مشکل اور غیر مسلم ہونا یہ کہیں آسان نہ ہو جائے. العیاذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے. تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں، حالات ہمارے سامنے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم اور پھر اس سے جو آگے والی خطرناک ترین بات ہے، آج جو ہم کھل کے آپ کے سامنے بول رہے ہیں نا، اس پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. کس انداز میں؟ اب وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا، 90 دن 3 مہینے تک اس کو تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا گیا، ذہنی طور پر اس کو ٹارچر کیا گیا، پھر وہ دوبارہ پلٹ گیا اپنے مذہب کی طرف، دوبارہ پھر پلٹ گیا کفر کی طرف. اب اس سے آگے والا معاملہ کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے والا معاملہ ہوگا اس عالم کے خلاف کارروائی کا جس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یہ شخص اسلام کی طرف مائل ہوا تھا. اب پھر اس عالم دین کے خلاف کارروائی ہوگی، اس مذہبی رہنما کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پھر اسے 10 سال تک کورٹ سزا دے سکتی ہے. بتائیے پھر آپ احباب کو قرآن اور حدیث کون سنائے گا؟ ہم اپنی حفاظت کریں گے کہ آپ کو تبلیغ دین سنائیں گے؟ یقینی طور پر یہ سارے وہ معاملات، یہ سارے وہ قوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے قوانین تو غیر مسلموں کے ملک کے اندر بھی نہیں ہوں گے. ایسی باتیں تو غیر مسلم بھی کہنے کی جسارت اور ہمت نہیں کرتے کہ جو ہمارے مسلمان بظاہر عاشق رسول، بظاہر ریاست مدینہ کا دعویٰ، انتہائی معذرت کے ساتھ ریاست مدینہ کا دعویٰ، اور پھر کام اس کے اندر ایسے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. اور میں نے 2 جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنا نقصان ختم نبوت کے حوالے سے اس حکومت کے اندر ہوا، آج سے 74 سال تک کبھی بھی اتنا نقصان نہیں ہوا. آج باہر گلی کے اندر ناچ گانا کرنا یہ آسان ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے ایک محفل کرنا یہ مشکل ہے. ہم اگر ایک عام روٹین میں محفل کرواتے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہم دیتے ہیں تاجدار ختم نبوت کانفرنس، ہمیں جناب فون آتے ہیں کہ آپ یہ کانفرنس کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بتائیں پھر کیا کیا جائے؟
یہ مسجد مسلمانوں کی، علاقہ مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا۔ اب یہ ملک تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت عطا کر دی، اب ہم اس میں جس انداز میں چاہیں کھل کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب کیا ملک پاکستان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی میں گرامی لینا جرم ہوگا؟ کیا اس لیے ملک پاکستان بنایا گیا تھا؟ لیکن جرم تو بنا دیا گیا۔ کتنے ہی ایسے حضرات جن کو صرف اس وجہ سے اٹھا کے جیلوں کے اندر ڈالا گیا، جو صرف حضور کا نام لیتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے، تاجدار ختم نبوت، نعرہ لگاتے تھے۔ تکلیف تو یہ ہوئی کہ تم نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اب بتائیے جناب، اگر ہم زندہ باد حضور کو نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ اور میں تو اکثر ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، زندہ باد صرف حضور کی ذات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ زندہ باد کوئی کسی کا لیڈر زندہ باد نہیں، زندہ باد بس حضور کی ذات ہے۔ میں ہر جمعہ، یہ تیسرا جمعہ ہو گیا، ہر جمعے پر ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، زندہ باد صرف، پھر بولیے بلند آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج مرے ہوئے یزید کو ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دینا بڑا آسان ہے، مرے ہوئے یزید کو ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دینا بڑا آسان ہے، لیکن یزید وقت کے خلاف جب کربلا سجانے کا وقت آتا ہے تو پھر سارے اپنے اپنے حجروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مولوی حضرات اپنی مسجدیں بچائیں، پیر حضرات اپنی خانقاہیں بچائیں، اور آپ سارے حضرات مل کر اپنے کاروبار بچائیں۔ بس پھر رہ جائیں وہ چند ایک حضرات جنہوں نے ظاہر و باطن میں حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ یقیناً وہی حضرات کامیاب ہوں گے، اور ممکن ہے کہ انہی حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سب بچے ہوئے ہوں۔ بصورت دیگر اگر وہ حضرات بھی نہ اٹھتے تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں تھا، ہمارا کوئی حال نہیں تھا۔ آج جب ہم بات سنتے ہیں نا، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ۔ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس کے مقابل کون کھڑا ہوا تھا مناظرہ کے لیے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے مناظرے کے لیے وقت مقرر ہو گیا، جگہ تھی بادشاہی مسجد۔ اب جب مقرر وقت ہوا تو آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ مناظرہ زبان سے نہیں، مناظرہ زبان سے نہیں، مناظرے کا انداز یہ ہوگا کہ میں بھی قلم کاغذ رکھ دوں گا، میرا مخالف بھی قلم کاغذ رکھ دے، جس کا قلم خود بخود چل جائے وہ سچا، جس کا نہ چلے وہ جھوٹا۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا اس وقت۔ اب جب یہ شرط رکھی تو پھر آپ ہی کے حضرات نے آپ سے عرض کیا، حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا اور جس کا قلم نہ چلے وہ جھوٹا۔ پوچھا گیا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ اب پنجابی میں ایک مثال سمجھا کے تو پھر میں بات آگے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس کا پنجابی میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مجھ ہمیشہ قلے دے سر تے زور لاندی ہے، مجھ ہمیشہ قلے دے سر تے زور لاندی، قلعہ مضبوط ہوئے تو زور بھی واوا لگتا، اور اگر قلعہ مضبوط نہ ہوئے تو پھر زور بھی۔ اب آپ جملہ سنیے، آپ نے فرمایا یہ جو جملہ میں نے کہا تھا کہ جس کا قلم خود بخود چلے گا وہ سچا، جس کا نہیں چلے گا وہ جھوٹا، میں نے کون سا اپنی طرف سے کہا تھا؟ مجھے میرے کریم فرما رہے تھے، میں کہہ رہا تھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مجھے میرے کریم فرما رہے تھے اور مجھے کہا گیا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بڑی بات اگر کہے گا تو وہ بھی ہو جائے گی۔ تو جو بندہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے، میرا رب میرے رسول اسے نوازتے ہیں، اسے نواز۔ لہذا مت سمجھا کریں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد سیاسی کو نعرہ ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ کو سیاسی نعرہ ہو گیا۔ ہم نے آپ سے کیا، میں نے کوئی ووٹ لینے آپ حضرات سے؟ بولیے، میں نے یہاں رہ کے کوئی الیکشن لڑنا ہے؟ میں نے کسی کی آپ سے سپورٹ کروانی ہے؟ اور جناب آپ جانے، آپ کا محلہ جانے، آپ کا علاقہ جانے، مجھے اس سے کیا لگے؟ میرا کام تو یہ ہے کہ آواز حق بلند کرتا رہوں، بس آواز حق بلند کرتا رہوں۔ شاید آپ جتنے حضرات ہیں کسی کے ایک کے دل میں بھی بات اتر گئی تو پھر سمجھے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کا حق ادا ہو گیا۔ نہ تو میں آپ حضرات سے کبھی یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، میں تو کبھی بھی نہیں کہتا تقریر کے اندر، اور نہ ہی انشاءاللہ کہوں گا، کیوں جس کو کوئی بات اچھی لگے وہ خود کہہ لے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
جس کا جب ذوق آئے، جب دل کہے وہ کہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ حضرات کی مرضی ہے۔ میرا کام ہے صرف اعلان کرتے رہنا، میرا کام ہے صرف اعلان کرتے رہنا۔ لہذا مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے خاتم النبیین مانے، اور پھر اگر کبھی بھی کہیں بھی ہماری زندگی میں ہم بار دیگر اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں اگر کبھی بھی حضور کی ختم نبوت کو چھیڑا گیا تو پھر ہم یہاں صرف مسجدوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا اعلان ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر جب تک زندگی ہے ہم صرف پھر مسجد تک محدود نہیں رہیں گے۔ یا پھر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا بچے سے لے کر 100 سال کے بابے تک ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور پھر اگر ختم نبوت کا معنی اور مفہوم ایک جانور کو سمجھ آ جائے اور ایک انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر کون بہتر ہوا؟ جانور بہتر ہوا نا، اس انسان سے تو جانور بہتر ہوا۔ خیبر کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سواری پیش کی گئی، حمار شریف، گدھا جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ پیش ہوا بطور سواری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خطاب فرمایا، اس سے گفتگو کی، اور یہ میرے حضور ہی کا خاصہ ہے کہ آپ جس سے چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں بلا دیں، اور پھر جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی تو میرے نبی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے والی اس سواری سے حضور نے کلام کیا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ اس نے پھر مزید آگے تعارف پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آباء و اجداد میں میرے وہ گدھا ہے، ایک بظاہر گدھا 4 ٹانگوں والا، اب اگر کوئی بندہ اس کی بھی توہین کرے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آباء و اجداد میں سے 70 گدھے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس نسل میں سے آخری ہوں، میں اپنی اس نسل میں سے، اور میں جانتا ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ جانور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو گواہی دے رہا ہے، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، میں جس طرح اپنی نسل میں آخری، آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ پہ سواری فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس عرض کو قبول کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس سے پہلے کے کچھ حالات بھی حضور کی بارگاہ میں رکھے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تک میں ایک یہودی کے ملک میں تھا۔ اس یہودی نے مجھ پہ سوار ہونے کی بڑی کوشش کی، مجھ پہ سوار ہونے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ مجھ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پشت پر صرف نبی آخر الزماں ہی سوار ہو سکتے ہیں، میری پشت پر نبی آخر الزماں کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ جانور 4 ٹانگوں والا ہو کر حضور کی ختم نبوت کو سمجھتا ہے، حضور کی ختم نبوت پر گواہی بھی دیتا ہے، تو پھر اگر ایک آج اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے والا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، ہم کہیں گے تجھ سے وہ بہتر ہے، تجھ سے۔ اور ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس اور اتنا نازک ترین اور اتنا اہم ترین ہے کہ مسیلمہ کذاب نے دور صدیقی کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دعوی نبوت کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے عروج پکڑا، زور لیا، لیکن صدیق اکبر نے وہ جنگ لڑ کے تو بتایا کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں 27 غزوات ہوئے۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں۔ 46 یا 56 کے قریب سرایا ہوئے۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور خود تو تشریف نہ لے جائیں لیکن اپنا کوئی نمائندہ مقرر فرما کر تو بھیج دیں۔ 27 اور 46 عدد آپ ضرب دینے کے بعد یہ ساری جنگیں جتنی ہوئی، ان ساری جنگوں میں کل جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259 ہے۔ اب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، زمانہ ہے حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب آپ نے عام اعلان کیا۔ صدیق اکبر کا ایک قانون تھا، جب بھی کہیں کسی جنگ کے اندر صحابہ کو بھیجنا ہوتا تو آپ بدری حضرات کو نہیں بھیجا کرتے تھے،
وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کو مدینہ طیبہ میں رکھتے، فرمایا کرتے تھے یہ میرے نبی کی نشانیاں ہیں، یہ میرے نبی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدری حضرات کو نہیں بھیجتے تھے، دیگر حضرات کو بھیجتے۔ اب جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے کا موقع آیا، جنگ لڑنے کا موقع آیا، آپ نے عام اعلان کیا بدری ہو احد والا ہو کوئی بھی ہو مدینہ طیبہ میں کوئی نہ رہے، مدینہ طیبہ میں سب چلے جائیں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے۔ مقصد کیا تھا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے صدیق اکبر نے بتا دیا کہ ہمارا سب کچھ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو سکتا ہے۔ اب مخالف جتنے حضرات ہیں تقریباً کو 70,000 کے قریب تھے، اور ایک روایت میں 30,000 کے قریب مسیلمہ کذاب کے حواری جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کو ماننے والے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے، اور ادھر گنتی کے چند ہزار حضرات تھے۔ صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا، اور پھر یہاں تک کہ صدیق اکبر خود سواری پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کا رخ کیا، کہا میں خود بھی مسیلمہ کے خلاف جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ باہر سے جنگل سے درندے آئیں اور مدینہ والوں کو کھا جائیں اور ان کے اٹھا کے لے جائیں، یہ معاملہ آسان ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر سواری پر سوار ہوئے، مولا علی شیر خدا آگے آگے کھڑے ہو گئے، سواری کی لگامیں پکڑ کر کہا حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم جو ہیں اللہ اکبر ہم جو آپ کے تابعدار اور آپ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے حضرات ہیں۔ جناب مولا علی شیر خدا کے کہنے پر صدیق اکبر خود مدینہ طیبہ میں رہے، بدری ہوں یا غیر بدری ہوں، احد والے ہوں، حنین والے ہوں، تبوک والے ہوں، کوئی بھی ہو، صدیق اکبر نے فرمایا سب مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان میں چلے جائیں۔ اور میں عرض کر چکا کل کتنے حضرات شہید ہوئے تھے؟ 259 یا کم و بیش کا عدد، جو کل جنگوں کے اندر سارے صحابہ شہید ہوئے، اور اس اکیلی جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ نے لڑی تھی، اس اکیلی جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ، اور ان 1200 میں بھی 700 صحابہ ایسے تھے کہ جو قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ اتنی سخت ترین جنگ، اہل مدینہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے سخت ترین جنگ نہ ہم نے کبھی پہلے لڑی ہے نہ اس کے بعد لڑی ہے۔ اتنا سخت ترین معرکہ کہ صرف ایک جنگ کے اندر 1200 حضرات کا شہید ہو جانا، اور 1200 بھی ہم جیسے حضرات نہیں گناہگار، وہ عظیم الشان جو بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں، موتا میں، خیبر میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے، وہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر نے ختم نبوت پر پہرا دے کے بتا دیا جانے تو جا سکتی ہیں، حضور کی ختم نبوت پر سودا، حضور کی ختم نبوت پر سودا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج تک آپ میں سے جس شخص نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے بندے، عالم، مولوی، حافظ، قاری، ایک عام انسان کے خلاف بھی کبھی کوئی جملہ کہا ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے کہ ہمیں آج تک معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا اہم کارنامہ ہے کہ جو بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آ جائے اور یزید وقت کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر دے اور پھر وہ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یقیناً جو بندہ آج کے دور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آ کے یہ نعرہ لگاتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی بڑی کرم نوازی ہوا کرتی ہے۔ لہذا میں بار بار عرض کر چکا، ہم اگر خود نہیں کچھ کر سکتے تو پھر جو حضرات کچھ کرتے ہیں ان کے لیے دعا تو کر لیں۔ جن حضرات نے صرف اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے جیلیں کاٹی ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ جائے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں، کاوشیں کریں، ہمارا اپنا جھگڑا ہو جائے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حضور کے نام پر جیل میں چلا جائے ہم اس کو مسجد سے چھٹی کروانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم آج سے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں گے، آج سے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں گے، اور یہ عہد کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی اگر حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولیں سارے حضرات بلند آواز سے بولیں سارے حضرات انشاءاللہ۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا جذبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔